بسم اللہ الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن۔ درس نمبر 27، کتاب کا صفحہ نمبر 270، جہاں سے تفسیر کا درس شروع ہوا صفحہ نمبر 211، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 7۔ پہلے تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَأَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قالوا ااتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا بناتا ہے تو ہمیں ٹھیٹھا کیا ہوا۔ قال اعوذ باللہ، فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں سے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے وہ ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل نوعمر ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، بس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونہا، بیان کرے ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال انہ یقول، فرمایا بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونہا، خالص ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لمہتدون، ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ تابع کی ہوئی ہو، تسیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ان چیزوں سے محفوظ ہو
اس میں داخل نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق۔ فذبحوها، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط۔ بنی اسرائیلیوں کی کوتاہیاں، ان کے عیب اور ان کے جرائم کا ذکر اوپر چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں واقع قتل، یہ واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل بروزن قابیل۔ یہ بڑا مالدار آدمی تھا اور ایک روایت کے مطابق تھا بھی لا ولد، یعنی بے اولاد تھا۔ ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی بڑے غریب تھے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم بھوکے رہتے ہیں اور تیرے بھائی ہیں، تیرے پاس اتنا مال ہے اور کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہماری امداد کر۔ لوگ کہتے ہیں اور عموماً دیکھنے میں بھی ایسا ہی ہے کہ لا ولد آدمی بڑا بخیل ہوتا ہے۔ کہنے لگا مجھ سے کیوں مانگتے ہو، کماؤ اور کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم فارغ تو نہیں رہتے، مگر ہماری قسمت کے کبھی کام مل جاتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور تیرے پاس اتنی دولت ہے جو شمار میں بھی نہیں آتی، اس سے ہماری مدد کر۔ مگر اس نے کوئی بات نہ سنی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے سوا اس کا کوئی اور وارث تو ہے نہیں، ہم اس چچا زاد ہی کو ہی وارث ہیں، لہذا اس کو راستے سے ہٹاؤ، اس سے جان چھڑاؤ اور مال پر قبضہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی تحقیق کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ان کا چچا تھا اور یہ اس کے بھتیجے تھے۔ بہرحال ان کا خیال تھا کہ موقع کا گواہ تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں قتل کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر پر قسم آتی ہے، اور ہم خود مدعی ہم پر تو کسی نے شبہ کرنا نہیں، اور ہم نے بھی کسی پر شبہ کا اظہار نہیں کرنا، اور اگر ہمیں قسم کا کہا گیا تو قسم اٹھانی کون سی مشکل ہے، اٹھا لیں گے، اس طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور اس کا مال ہم سمیٹ لیں گے۔ مگر ان کا خیال باطل ثابت ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن لو۔ اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوں کی حیلہ سازی